الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ سے ہی وضو کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے. چونکہ وقت کم ہوا کرتا ہے، اس لیے بات پوری نہیں ہو سکی تھی، ادھوری رہ گئی تھی. اس لیے ارادہ ہے کہ آج اس ادھوری بات کو پوری کر دی جائے. وضو کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے جمعہ وضو کی اہمیت، وضو کی فضیلت اور وضو کا مسنون طریقہ، ان چیزوں پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کی اہمیت مذہب اسلام میں اس قدر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے مکمل ہونے کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے وضو کے مکمل ہونے کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. وضو کی اہمیت مذہب اسلام میں کس قدر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو وضو سکھایا کرتے تھے، باقاعدہ اہتمام سے سکھاتے تھے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین مقرر ہو گئے تو لوگوں کو بلاتے تھے اور وضو کر کے دکھلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر اور وضو کر کے دکھلاتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں وضو کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی. وضو کی فضیلت کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی کہ وضو ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ اعمال کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک چیز فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ انسان وضو کرے اور مکمل طور پر وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، اگرچہ اس کی طبیعت کو یہ بات ناگوار ہو، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 اعمال ہیں جس میں ایک اسباغ الوضوء بھی ہے، کامل وضو کرنا، اس کو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط کے برابر ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ رباط جہاد کے اندر ایک عمل ہے جو جہاد کے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اس عمل کے برابر اس وضو کو کہا گیا.
اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی قبرستان میں جا کر کے سلام کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں جلد ہی تم سے ملنے والا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، تم تو میرے صحابی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں آئیں گے آپ کی امت کے لوگ، اسے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے گھوڑوں کے درمیان اگر کسی کا گھوڑا ایسا ہو کہ جس کے گھوڑے کی پیشانی بھی سفید ہو اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں، تو کیا ان کالے گھوڑوں سیاہ گھوڑوں کے درمیان سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور پہچان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ آئیں گے غرم محجلین من الوضوء، میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو، ان کی پیشانی، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ اس طرح سے چمک رہے ہوں گے، بالکل سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، میں اس کی چمک سے اور اس کے سفیدی سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مگر میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فضیلت ہے اعضاء کے چمکنے کی، یہ جو فضیلت ہے گناہوں کی دھلنے کی، یہ جو فضیلت ہے رباط کے برابر، یہ جو فضیلت ہے گناہوں کے معاف ہونے کی اور درجات کے بلند ہونے کی، یہ تمام کی تمام فضیلت ہے اس وضو کی ہے جو وضو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا۔ وہ وضو جو ہم اور آپ کرتے ہیں جلد بازی میں، ادھر سے چہرہ خشک رہ گیا، کبھی ہاتھ کا حصہ خشک رہ گیا، کبھی کوہنی خشک رہ گئی، کبھی ایڑی خشک رہ گئی، اس وضو کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس وضو کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جو طریقہ آپ کا تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وضو کیا کرتے تھے۔ اور میں نے اس کا مفصل طریقہ عرض کیا تھا، باقاعدہ بتایا تھا کہ ہاتھ کس طرح دھوئے جائیں گے، کلی کرنے کا کیا طریقہ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلا جائے گا، اور پھر اس کو دھلنے کا کیا طریقہ ہے، سر کے مسح کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کے دھلنے کا کیا طریقہ ہے، پاؤں دھلنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے خلال کا کیا طریقہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں نے مفصل طریقے سے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، امید آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ تو آخرت کی فضیلتیں ہیں کہ ہم اگر وضو کامل کریں گے تو آخرت میں یہ فضیلتیں ملیں گی، اعضائے وضو چمکیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور کامل وضو مکمل طور پر سنت کے مطابق وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ دنیا کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو شکایت ہوتی ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونے کے بعد ہی ہمارے ذہنوں میں 10 طرح کے وساوس اور خیالات اور طرح طرح کی فکریں، طرح طرح کی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں اور ہمارا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے، علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ وضو کا مکمل نہ ہونا۔ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وضو جب مکمل نہیں ہوتا، سنت کے مطابق نہیں ہوتا، تو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بہت سے وساوس، خیالات اور فکریں ہمارے ذہنوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اگر وضو ہم سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ بڑی حد تک ہم اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت میری کچھ رقم کھو گئی ہے، مجھے یاد نہیں میں نے کہاں رکھا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ اور وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور تلاوت کرتے رہنا جب تک تمہیں یاد نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی تلاوت کر رہا تھا، تھوڑی دیر اس نے تلاوت کی، اسے یاد آ گیا کہ میں نے رقم کہاں رکھی تھی۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے، نماز ختم کرتا ہے، مکمل کر کے اپنی رقم اٹھاتا ہے اور اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میری رقم تو مل گئی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ نماز میں جاؤں گا تو یہ چیز یاد آ جائے گی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی بات تو سیدھی سی ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَأَنَا أَذْكُرُهُ، انسان کو شیطان اس طرح کی چیزوں کو بھلا دیتا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے۔ اب شیطان نے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تمہاری رقم کو گم کر دیا تھا، تمہارے ذہنوں سے نکال دیا تھا، اور جب تم نماز میں چلے گئے اور تلاوت کرنے لگے تو اس سے شیطان کو تکلیف ہو رہی تھی، اور شیطان نے چاہا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچا دے گا، اس سے اچھا ہے کہ زیادہ تکلیف پہنچے پہلے ہی اسے یاد دلا دو۔ تو شیطان نے تم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی اور تم نے تلاوت کر کے نماز شروع کر کے اس کو تکلیف پہنچائی، تو شیطان نے تمہاری رقم تمہیں یاد دلا دی۔ تو میرے بزرگوں،
نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب وضو مکمل ہوگا تو انشاءاللہ نماز میں خیالات بھی کم آئیں گے، اور آخرت میں اس کا جو جزا اور جو بدلہ اور جو ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو اس لیے وضو ہمیں کامل طور پر مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ وضو کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وضو کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے سلسلے میں اگلے جمعہ گفتگو کروں گا۔ آج اصل اسی کو بیان کرنا مقصد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نام لینا ثابت ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے انسان وضو شروع کرے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، بعض نے فرمایا صرف بسم اللہ کہہ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، بعض نے فرمایا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام ان دونوں دعاؤں کو جمع کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ وضو کے شروع میں یہ دعا ہے، اور وضو کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور وضو کے اخیر میں جب وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال وضو کے شروع میں بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وضو کے درمیان میں بھی ثابت ہے، اور وضو کے اخیر میں بھی ثابت ہے۔ بزرگان دین سے کچھ دعائیں ہر عضو کو دھلنے کے وقت کے لیے ثابت ہیں، ان دعاؤں کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ مثلا بزرگان دین سے یہ ثابت ہے کہ جب انسان اپنا ہاتھ گٹوں تک دھلے تو اس وقت یہ پڑھے اللہم انی اسألک الیمن والبرکہ واعوذ بک من الشؤم والہلاکہ۔ فرمایا کہ اگر آدمی کلی کر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آدمی جب ناک میں پانی لے رہا ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ آدمی جب چہرہ دھل رہا ہو تو اس وقت یہ پڑھے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ جب دایاں ہاتھ دھل رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ جب بایاں ہاتھ دھل رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ جب سر کا مسح کر رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ جب گردن کی مسح کر رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم آتق رقبتی من النار۔ جب دایاں پاؤں دھل رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ جب بایاں پاؤں دھل رہا ہو تو یہ پڑھے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ تو یہ تمام کی تمام دعائیں بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر بھی بہت نور ہے، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے۔ اگر کسی کو ہمت ہو، یاد کر سکتے ہو تو یہ تمام کی تمام دعائیں یاد کر لیں، ان تمام کی تمام دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں شروع میں اور درمیان میں اور اخیر میں، کم سے کم ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ تو بہرحال وضو کے شروع میں، وضو کے درمیان میں، وضو کے اخیر میں جو دعائیں ہیں ان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہمت اور سکت ہو تو بزرگان دین سے جو ہر عضو کو دھلنے کے وقت میں دعائیں منقول ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں کی کتنی برکت ہے، ان دعاؤں میں کتنا خیر ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی دعا مقرر کر لیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا اس وقت ہمارے لیے مناسب ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا
کہ کس موقع پر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا ہمارے لیے فضیلت کی چیز ہے، کون سی دعا ہمارے لیے مفید ہے، کون سی دعا ہمیں مانگنی چاہیے، کون سی دعا ہمیں نہیں مانگنی چاہیے۔ ورنہ اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ فلاں وقت میں تم اپنی مرضی سے کوئی دعا مانگ لو تو نہ جانے ہم کیا مانگ لیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور ہمارے لیے بالکل مفید ہے، کارگر ہے، اس طرح کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع محل کے حساب سے بتایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم اپنے سے دعا مقرر کرتے اور متعین کرتے کہ کس وقت کیا مانگنا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں، ہمیں اتنی عقل نہیں، ہمیں اتنا شعور نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون سی دعا ہمارے لیے مفید ہے، کون سی دعا مفید نہیں۔ مثلا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الصبر، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سألت اللہ البلا، اے شخص تم تو اللہ سے صبر مانگ کر در حقیقت اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہو۔ اس لیے کہ انسان صبر کب کرے گا؟ جب مصیبت آئے گی۔ تو وہ صحابی اللہ سے صبر مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نہ مانگو، فَاسْأَلُهُ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو، کیونکہ صبر کا مانگنا در حقیقت مصیبت کا مانگنا ہے۔ مصیبت آئے گی تو صبر کرو گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرتا ہے، لیکن جب مصیبت نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، تو پھر صبر کی دعا مانگنا گویا اپنے لیے مصیبت مانگنا۔ تو اب دیکھیے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سی دعا ہمارے لیے مفید ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کے لیے، ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے، ایک شہر سے گزر رہے تھے، گاؤں سے گزر رہے تھے۔ کسی شخص نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ سے گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، تو میری ایک درخواست اللہ کے سامنے عرض کر دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہے وہ درخواست؟ کہا کہ اللہ سے کہیے گا کہ مجھے آرام دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آرام دینے کا کیا مطلب؟ کتنا آرام چاہیے؟ کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ کوئی تو بتاؤ نمونہ کہ میں وہاں کہہ دوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نمونہ کہاں سے لاؤں، بس آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت آرام دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی، اس شخص کی درخواست بھی اللہ کے سامنے پیش کی اور خبر آ گئی کہ اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں وہ بستی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو دیکھ لوں اس آدمی کو کہ اس کی حالت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ آدمی مر چکا ہے، اب مرا اسی دن جس دن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے دعا قبول کر لی، اسے بہت آرام دے دیا اور وہ شخص تو مر چکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آئی، وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ اے موسیٰ اس نے بہت زیادہ آرام طلب کیا تھا، اور بہت زیادہ آرام دنیا میں کہاں ممکن، وہ تو جنت میں ہے، دعا قبول ہو گئی، اسے موت دے دی، اسے جنت میں بلا لیا۔ تو ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سی دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ سوچئے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہمیں کس موقع پر کیا مانگنا چاہیے، اور پھر بھی ہم اس دعا کو نہ مانگے تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال وضو کے تعلق سے بہت سے دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو آپ جب دیکھیں گے اور آپ پڑھیں گے، اس کے معنی میں غور کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، تو اندازہ ہوگا کہ ہر دعا ایسی ہے جو ہمارے لیے دنیا کی لاکھوں ہزاروں کروڑوں دولت سے افضل ہے، اور ہر دعا میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، وہ برکت رکھی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس ایک دعا کی میں تشریح کرتا ہوں، ہر دعا کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر دعا میں اللہ نے کتنی برکت رکھی۔ شروع کی دعا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس اس ایک دعا کی تفصیل عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہر دعا میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے اور ہمارے دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائی اس میں پوشیدہ۔ اس دعا کے اندر 3 جملے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ووسع لی فی داری، اور ہمارے گھر کے اندر وسعت عطا فرمائیے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ 3 جملے ہیں، لیکن ان 3 جملوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان 3 جملوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ہمارے لیے جمع کر دیا۔ سب سے پہلا جملہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ وضو کے بنانے سے، اعضائے وضو کے دھلنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اب انسان جب وضو بناتا ہے
تو گناہ صغیرہ تو اس کے معاف ہو ہی جاتے ہیں، اور جب وہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو گویا وہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ توبہ اسی کا تو نام ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے۔ تو جب وہ وضو کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھے گا تو گویا اس نے توبہ بھی کیا، اور توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اب انسان اگر وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کے کرتا ہے، تو سوچئے کہ اس کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کی ضرورت اور دنیا کی ضرورت اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر دی۔ آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان کی ضرورت آخرت کی یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، جنت مل جائے، اور دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جملے میں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اب روزانہ دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اور ہر بار وہ یہ دعا کرتا ہے، اور کئی بار پڑھتا ہے درمیان میں۔ سوچیے اگر ایک بار بھی قبول ہو گئی تو اس کا تو بیڑا پار ہے، آخرت کا کام اس کا بن گیا۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان پریشان کس کے لیے ہے؟ انسان اپنی روزی روٹی کے لیے ہے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے، مکان کے لیے پریشان ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرمائی۔ گھر کی وسعت کی دعا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دنیا میں کشادہ گھر، اچھا گھر مل جائے، وہ بارک لی فی رزقی، اور اس کے رزق میں برکت مل جائے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کی چیزیں بھی ہے، برتنے کی چیزیں بھی ہیں، استعمال کی چیزیں بھی ہیں، اولاد بھی اس میں شامل ہے، بہت سی چیزیں رزق کے اندر شامل ہے۔ اب اللہ نے اس کے رزق کا مسئلہ حل کر دیا، مکان کا مسئلہ حل کر دیا، تو دنیا میں اسے اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو گویا جمع کر دیا۔ فرمایا اس دعا میں ذرا غور فرمائیں کہ گھر کی کشادگی کی دعا کی گئی، گھر کی زیب و زینت کی دعا نہیں کی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں خوبی کی چیز یہ ہے کہ گھر کشادہ ہو، گھر میں ٹائلز لگا دینا، رنگ روگن لگا دینا، بہت ٹیپ ٹاپ کر لینا، بہت خوبصورت بنا لینا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ گھر میں وسعت ہو، کشادگی ہو، اس میں انسان رہے تو انسان کا دل کھلا ہوا ہو۔ اور آپ اندازہ کریں گے کہ جب کوئی گھر چھوٹا سا ہو، تنگ ہو، اور اس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن پر ایک بوجھ سا محسوس ہوگا، اور جب کشادہ ہو تو آپ کو وہاں جانے کے بعد عافیت محسوس ہوگی۔ اور گھر کی وسعت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس گھر کے اندر سکون ہو اور عافیت ہو۔ اس دعا میں گویا گھر کی کشادگی کی بھی دعا ہے اور گھر کے سکون کی بھی دعا ہے۔ گھر میں سکون نہ ہو تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی۔ تو گویا اس دعا کے اندر گھر کی کشادگی بھی مطلوب ہے اور گھر کے اندر سکون و عافیت بھی مطلوب ہے، تو گھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور رزق میں کشادگی، رزق میں برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رزق میں برکت عطا فرما۔ رزق میں برکت کا کیا مطلب؟ رزق میں برکت کا یہ مطلب نہیں کہ رزق بڑھ جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ برکت کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھ جانا، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ میرے بزرگوں، برکت کا یہ مطلب نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، انتہائی مالدار، بے انتہا دولت، کوٹھی، بنگلے، سب کچھ اس کے گھر میں 10 قسم کے کھانے بن رہے ہیں۔ لیکن اس نواب صاحب کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ آپ 24 گھنٹے میں صرف بکری کے ایک پاؤں کو پیس کر کے اور پھر اس کا جوس بنا کر کے پئیں گے، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نواب صاحب ایک دن اپنے بنگلے میں بیٹھے تھے، ان کے بنگلے کے سامنے ایک دریا ہے، دریا کے کنارے ایک پیڑ تھا، دیکھا ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھا اور اس نے اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے 2 جو کی روٹی نکالی اور ایک پیاز نکالا، پیاز کو توڑا اور روٹی میں کھایا اور اس دریا سے پانی پیا اور آرام سے اس درخت کے نیچے سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اس نواب صاحب نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ ساری دولت، یہ بنگلے، یہ سب ساری کی ساری چیزیں لے لے اور مجھے وہ میٹھی نیند دے دے، وہ سکون دے دے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے بے برکتی۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ آدمی کھائے اور آسودہ ہو جائے، سکون کی نیند سوئے، اطمینان اور عافیت کی زندگی گزارے۔ دولت بے انتہا ہے لیکن انسان اس دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، لاچار ہے، تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ تو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بھلائی کو بھی اور دنیا کی بھلائی کو بھی جمع کر دیا۔
اگر ہم وضو کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، ذرا سوچئے ہم دن بھر میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ضرور وضو کرتے ہیں، اگر 5 مرتبہ وضو کرنے میں 5 مرتبہ ہی اس دعا کو پڑھ لیا اور روزانہ پڑھ لیا، اگر کسی ایک مرتبہ بھی یہ دعا قبول ہو گئی تو ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنی برکت ہے، کتنا خیر ہے اس دعا کے اندر، اور کتنی معنویت ہے۔ اسی طرح ہر دعا کا حال ہے، ہر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی خیر کو جمع کر دیا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں، وضو سے پہلے کی، وضو کے درمیان کی، وضو کے بعد کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی تمام خیر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔